السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج کا سوال ایک آدمی نے کیا ہے کہ جب کسی آدمی کے پاس حج کرنے کے لیے زیادہ راہ موجود ہو، یعنی راستہ کا سامان موجود ہو، اور تو کیا اس پر حج فرض ہو جاتا ہے؟ اور اگر پیسہ ہونے کے باوجود حج نہ کرے تو کیا گناہگار ہوگا یا نہیں؟ تو قرآن حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دیجیے۔ میرے دوستو، حج دین اسلام کا ایک رکن ہے اور صاحب استطاعت پر، یعنی جو حج کرنے کا طاقت رکھتا ہے اس پر حج فرض ہے، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ تو اللہ فرماتا ہے اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ جو بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کا پیروی کرنے سے انکار کرے تو اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ میرے دوستو، دیکھا اللہ نے کیسا سخت بات بول دیا کہ جو اس کا حکم، جو حج کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اگر کوئی انکار کر دے تو اس کو جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے، لہذا حج فرض ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے میں کچھ حدیث پیش کریں گے۔ نمبر 1 حدیث عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادہ اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وَأَنَّ محمدًا عبدہ ورسولہ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ، اور زکوٰۃ دینا، وَالْحَجِّ، اور حج کرنا، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کا روزہ رکھنا۔ یہ 5 چیز اسلام کا کیا ہے؟ 5 چیز اسلام کا بنیاد ہے۔ تو میرے دوستو، اگر آپ نے ایک چیز کو چھوڑ دیں گے، یعنی حج کرنا چھوڑ دیں گے طاقت کے باوجود، تو آپ نے اسلام کو پورا فالو نہیں کیا، آپ نے پورا اسلام کو نہیں مانا، اللہ کے ہر حکم کو آپ نے نہیں مانا، اس لیے کیا ہوگا؟ آپ کا ایمان ناقص ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، آپ کا آخرت برباد بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے میرے دوستو، یہ بات ہے۔ آپ دوسری حدیث پیش کریں گے آپ کے سامنے میں۔ عمر سے مروی ہے کہ حدیث جبرائیل میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی توضیح کرتے ہوئے فرمایا الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور کیا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کر، وَتُؤْتِي الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کر، اچھا، وَتَصُومُ رمضان، اور رمضان کا روزہ رکھ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اگر بیت اللہ کی طرف جانے کی طاقت ہے تو حج کر۔ ٹھیک ہے میرے دوستو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اسلام یہ ہے، تو حج کرنا اسلام ہے میرے دوستو، اسلام میں حج کرنا۔ آپ نے حج نہیں کیا طاقت کے باوجود، تو آپ نے اسلام کو نہیں مانا، اسلام کو چھوڑ دیا۔ آپ تیسرا حدیث بھی بتاؤں گا آپ کے سامنے میں۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ میں ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج، اے لوگو تم پر اللہ تبارک تعالیٰ نے حج کو فرض کر دیا ہے۔ فقال رجل کل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک آدمی نے بولا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال، یا رسول اللہ ہر سال حج کرنا پڑے گا؟ فسکت، تو اللہ کے رسول اللہ چپ رہا، حتی قالها ثلاثا، یہاں تک کہ یہ آدمی یہ بات 3 بار بولا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لو قلت نعم لوجبت، اگر میں تمہارے بات کے جواب میں بول دیتا ہاں تو واجب ہو جاتا، یعنی ہر سال حج کرنا تمہارے لیے واجب ہو جاتا، ولما استطعتم، حالانکہ تم اس کا طاقت نہیں رکھتے کہ ہر سال حج کرو۔ تو یہ بات ہے میرے دوستو۔ تو ان آیات و احادیث صحیحہ سے معلوم ہوا
کہ साहिब इस्तिताअत पर उम्र में एक बार हज करना फर्ज है। इमाम इब्न क़द्दामातुल मुक़द्दसी फरमाते हैं वज्तमाअतिल उम्मतु अला वुजूबिल हज्जि अलल मुस्ततति फिल उमर मर्रतन वाहिदा, यानी उम्मत मुस्लिमा का इस बात पर इजमा है कि साहिब इस्तिताअत पर जिंदगी में एक बार हज करना वाजिब है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इससे मालूम हुआ है कि जिस आदमी के पास सामान्य सफर और सवारी का इंतजाम मौजूद हो तो उस पर हज करना फर्ज है, और जो आदमी ताकत के बावजूद हज ना करेंगे वो एक फर्ज का तर्क करने वाला है। और उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं मन अतक़ल हज्जा फलम यहुज्ज फसवाउन अलैहि मात यहूदिया और नसरानिया, जो आदमी हज की ताकत रखने के बावजूद हज ना करे तो बराबर है कि वो यहूदी होके मरे या ईसाई होके मरे। तो लिहाजा साहिब इस्तिताअत आदमी बैतुल्लाह का हज जरूर करे अगर और कोशिश करे कि इस्तिताअत की मौजूदगी में जल्दी हज करे, क्योंकि मौत का इल्म किसी को पता नहीं कब आ जाए मौत। लिहाजा अपने ज़िंदगी में इस फरिज़ा से सबकदोश हो जाइए। मेरे दोस्तों, तो मैं आपके सामने में ऐसा मसला का वीडियो लाता हूँ हर दिन, तो इसलिए आपका बनता है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि ऐसा नया नया वीडियो हर दिन आपको मिल जाए। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म दीनी इल्म हासिल करना फ़र्ज है हर मुस्लिम मर्द औरत पर। अगर से हर मर्द औरत को आलिम होना फ़र्ज नहीं है, मगर दिन की जो आप जो इबादत करते हैं हर दिन नमाज रोज़ा पढ़ते हैं, इसके बारे में मालूम इल्म हासिल करना ज़रूरी है। तो वो इल्म कहाँ से मिलेगा आपको? आप तो कोई मदरसा में नहीं जा सकते, किसी आलिम से पूछ नहीं सकते, मगर मेरे यूट्यूब चैनल से आप घर में बैठ के सो के आप हर इल्म आपको मालूम हो जाएगा। ये मेरी वीडियो देखो और इल्म सीखो मेरे दोस्तों। इसलिए आप सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब चैनल को और लाइक करो हर वीडियो को मेरे दोस्तों। ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।